جو کہ فہرست بہت لمبی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے پروگرام کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے آئے ہوئے مہمانان کرام سے درخواست کریں گے کہ اپنا تاثرات پیش کریں۔ ابھی بدنی ہوشنگ آباد سے تشریف لائے ہمارے اشفاق بھائی، ان سے درخواست ہے کہ آئے اور اپنا خیالات پیش کریں۔ اشفاق بھائی۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے خصوصی مہمان محتمم ناظم صاحب، میں سب آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر اتنے اچھے پروگرام کو آرگنائز کیا، اور خصوصی طور پر یہ جو موجود بچے ہیں جن کا میں ابھی پروگرام دیکھ رہا ہوں، ان لوگوں نے ماشاءاللہ یہاں پر اس جگہ سے جو تعلیم حاصل کی وہ ان میں نظر آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہر زبان کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ہر زبان میں اسپیچ، نعت اور ساری چیزوں کو پڑھا، تو دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ خصوصی طور پر میں بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ یہاں جس ادارے سے جڑے ہیں یہ بہت بڑا ادارہ ہے، اور یہ آپ کو آپ کی زندگی کی ان اونچائیوں تک پہنچانے میں قابل ہے کہ جہاں تک آپ کو جانا ہے آپ جا سکیں۔ اور خاص طور سے جو ماشاءاللہ آپ نے جن زبانوں کا میں یہاں پر جس انداز میں مظاہرہ کیا، تو ہمیں ان 4 زبانوں کو خاص طور سے اپنے اس ہندوستان میں رہ کے آنا بہت ضروری ہے۔ اول عربی، اردو، انگلش، ہندی، اور اپنی زندگی کے اندر آپ لوگ یہ عہد کریں کہ ہم جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمیں جو پڑھا رہے ہیں اور ہمیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں اپنے آگے کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ خاص طور سے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن معلوم ہو، ہم جس جگہ پہ اور جس موقع پہ کھڑے ہوں وہاں ہم بات کرنے کے قابل ہوں، ہم اپنی زبان کو جانتے ہوں، کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہوں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر اردو عربی جو پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس دینی تعلیم سے آپ لوگ ماشاءاللہ حافظ بنیے، عالم بنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیاوی جو ایجوکیشن کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے مل رہی ہے، انگلش مل رہی ہے، ہندی مل رہی ہے، تو اپنے اس میں یہ عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، ہمیں پروفیسر بننا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا مسلمان خاص طور سے یہ کچھ تعلیم حاصل کر کے رک جاتے ہیں، تو اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ جیسے ماشاءاللہ آپ دیکھیے پونا کی ایک ایجوکیشن سوسائٹی ہے، منور زماں صاحب، وہ وہاں سے بچے محنت کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں، تو ہم آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ہم لوگ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو آج جو محنت کریں گے، جو عزائم کریں گے، اور اس عزائم کے تحت پھر اپن آگے بڑھیں گے، تو آپ لوگ خاص طور سے آپ سے گزارش ہے، خصوصی گزارش ہے کہ آپ اپنی محنت اور اپنی تیاری کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اور خاص طور سے ان کے والد ان لوگوں سے ہے کہ ان بچوں کو آگے بڑھائیے، ان کے اندر یہ جذبہ ڈالیے کہ بیٹا آپ کو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہاں کے ماشاءاللہ محتمم صاحب اور ناظم صاحب یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، اور یہ جو ارادہ ہے، ادارہ ہے، یہ بہت بڑا ہے، ایجوکیشن میں بہت آگے آپ کو لے جائے گا، اس سے جڑے رہیں۔ بس یہی کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ اپنے خیالات پیش کر رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد حاجی محمد ظفر صاحب جو بنیر امراوتی سے تشریف لائے ہیں اور ہمیشہ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، سماج سیوک بھی ہے، میں حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وہ مدرسے کے خاص محسنین معاونین میں سے بھی ہے، ماشاءاللہ کافی ان کا تعاون آتا ہے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ تشریف لائے اور خیالات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری۔ یہاں کے ذمہ دار ناظم صاحب اور جو بھی مدرسے کے ذمہ داران حضرات، اساتذہ
اور بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے بہت 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 دلی مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں یہاں پر دو بات رائے کے طور پر جو آپ لوگوں کے اوپر بچوں پر محنت کرتے ہیں، ماسٹر ہے، اساتذہ ہے، ان کے لیے میرا جہاں تک تجربہ رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی ڈگری، عالم کی ڈگری، حافظ کی ڈگری اور مفتی کی ڈگری، بیٹا یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، یہ صرف آپ کو پڑھاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈگریاں کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، لیکن اصل عالم اور اصل حافظ، اصل مفتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ جب جاؤ گے اپنے حق ادا کر، قرآن کو عام کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات کو لوگوں تک پہنچا کر، ساری دنیا کے فکر کے طور پر پہنچائیں، تاکہ آپ لوگ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ۔ حافظ، قاری یا مفتی، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے 100%، اور وارث ہے تو وارثانہ حق بھی ان کو ملنا، لیکن ایک ذمہ داری بھی ہے جو حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ میرے بعد اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا، تو آپ اتنی مبارک یہاں سے یہ اسکول ہے یا مدرسہ ہے، آپ لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں، دنیا کی تعلیم تو یہی ختم ہو جائے، آپ یہاں کے بھی لیے کامیاب ہیں، انشاءاللہ وہاں کے لیے بھی آپ کامیاب۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، آپ نے مجھے کوئی دعوت دی نہیں نماز کو آؤ، میں نہیں آیا تو بھی آپ کے ہاتھ میں لڈو ہے، اور آ گیا تو بھی آپ کے ہاتھ میں لڈو ہے، اس لیے آپ اس چیز کی فکر کرو۔ دوسری بات، یہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں، معاف کرنا، میں اپنے دل کے گہرا یہاں کی جیسی ذمہ داری جو یہ لوگ نبھا رہے ہیں، ناظر صاحب میں پورا گواہ ہے، کوئی اجرا نہیں لے گا جو اپنے ہاتھ میں کرسیوں کو بھرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرسیوں کو اتارتا ہے، اپنے ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے۔ کئی مفتی اور کئی عالموں کو تو پیچھے ان کے خادم چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، میں ان کا بہت دل میں شکر گزار ہوں۔ ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پر بچوں سے پوچھو، بچوں تم کو کھانے کی تکلیف ہے تو کہے گی نہیں چچا دادا آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ بہت بڑے ہوئے ہم مجھ سے ملتے ہیں، کہیں ملے صاحبوں کیا مدرسہ ہے، الحمدللہ میرا بچہ ایسی لاوارث گھوم رہا تھا، اسکول میں نہیں جاتا تھا، الحمدللہ حفظ تو ہو کے آ گیا، اور حفظ کے بعد میں آپ یقین نہیں کریں گے صاحب انگلش میڈیم میں بھی چاہیے سے پڑھ رہا ہے۔ ایک خوشی کی بات اور سناؤں جو امید کی، یہ مدرسہ جو ہے یہ عقل کنواں کے مدرسے کا شاخ ہے، دیوبند کے بعد جنہوں نے سب سے بڑا مدرسہ جہاں پر ڈاکٹر MBBS MD، ان سے ایک گزارش کر رہا ہوں، عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو آئے ہیں جو سن رہے ہیں، یہ اپنے دل سے اس مدرسے سے جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں تو برکت دے گا ہی، ان کی خاندانوں میں سے جدید علماء اور دائی پیدا ہو گئے۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب ہم دوسروں پر محنت کرتے کہ دائی بن جائے، وہ حافظ بن جائے، وہ عالم بن جائے،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں میں سے بھی ایسے بچے نکالے گا. اور میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں بولتا کہ وقت بہت ہو گیا ہے بولنے کا, بہت کچھ تھا, اور اس میں جو غلطی ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں علماء حضرات سے, شاید میں نے زیادہ بول دیا ہو, لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس بات کو میرے خیال میں رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے حاجی صاحب جو تاثرات پیش کر رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ میں نے ابھی تک 20-25 سال میں ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا, کوئی اسکول یا مدرسہ نہیں دیکھا جس مدرسے کے ناظم خود اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں. اللہ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے اور حاجی صاحب کو عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. پروگرام بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہمارے خاص مہمان محترم مظہر بھائی عرف بٹو بھائی تشریف لائے ہیں اور ہمیشہ آتے ہی رہتے ہو. ان سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں تشریف لائے اور تاثرات پیش کریں. یہ ہمارے مدرسے کے خاص محسن, معاورین, متعلقین, یہ خود ایک اسکول چلاتے ہیں, پھر بھی آپ سے محبت ہے کہ ہر سال 26 جنوری پر 15 اگست یا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں تشریف لاتے ہیں. یہ دلی محبت ہے. اللہ آنے کو قبول فرمائے, ان کی عمر میں بھی عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. مظہر بھائی تشریف لائے اسٹیج پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کی یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. دھوپ کافی بڑھ گئی جس کی وجہ سے پروگرام مختصر ہوا. بہت سارے بچے ہیں جن کی تقریرات باقی رہ گئی. مختصر بات یہ, اللہ جل شانہ و امن والا نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں عمل کے لیے پیدا کیا, اور عمل بھی کون سا کہ نیک. آپ امام ہوں گے, آپ بڑے ہو کر جو بھی فیلڈ میں جائیں وہاں پہ اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے علم اللہ جل جلالہ و من والہ نے جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی, بطور الہام پیش کیا, اصل علم وہ ہے جو اللہ کے خزانے سے آیا. باقی دنیاوی علم جو ہے یہ بھی ضروری ہے, یہ فن ہے, دنیا کمانے کا ذریعہ ہے, اور دنیا سے بڑی آخرت ہے. اللہ جل شانہ و من والا ہم سب کو قبول فرمائے. بپن سر اینڈ کمپنی ماشاءاللہ یہ بچوں پہ جو محنت کی, بچوں نے بہترین تقریرات اور اپنے خیالات پیش کیے, یہ ٹیچرز کی کافی محنت ہے. ایک ہی چیز بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انگلش میں ایک کہاوت ہے, A man without attitude is like a bald tire. He can't go further without changing it. کہ دنیا میں اگر ہمارے پاس ایم نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد نہیں ہے, تو وہ ایک ٹائر کی طرح, ایک کار کا ٹائر ہوتا جس پر جو ٹکلا ہو گیا ہوتا, پلین ہو گیا رہتا, جب تک کہ اس کو بدل نہ دے وہ کار آگے نہیں بڑھا سکتا, اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میں بچوں سے کہوں گا اپنی زندگی میں ہم بنائیں, اور سرکار جو پیغام لائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اس پیغامات کو آگے بڑھائیں. اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے, کہ دنیا میں طاقت نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں, قدرت اللہ کے ذات کا مظہر ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تعلیمات کو حاصل کریں اور خوب آگے بڑھیں. جو چیز درکار ہے, جد و جہد ہے, جذبہ ہے, ہماری محنت ہے, یہ رات میں اٹھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, صبح اسکول میں دین کی دنیا کی تعلیم حاصل کرنا, یہ سارا ہم
اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم کو اور آخرت میں بھی ہم کو اللہ کامیاب کرے. تو بچوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ خوب دل لگا کے پڑھیں انشاءاللہ. یہ 26 جنوری جو 26 نومبر 1949 میں مکمل ہوا، یہ ہمارے دیش کا آئین، دیش کا قانون، اور امپلیمنٹ کب ہوا؟ 26 جنوری 1950 میں. دیش آزاد ہوا 15 اگست 1947 میں، لیکن مکمل طور پر یہ آئین بنا 26 نومبر 1949 میں، جو 218 پیج کا لکھا گیا. اصل ہے اس قانون کو جاننا. ہم لا بھی پڑھے، قانون بھی پڑھے، ہم سائنس بھی پڑھے، ہم سوشل سائنس بھی پڑھے، لیکن سب سے پہلے مورل سائنس پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ناظم صاحب جیسے کہ ہمارے حاجی ظفر صاحب نے بتایا کہ کوئی میں نے معتمم، کوئی پرنسپل ایسا نہیں دیکھا، مدرس، صدر مدرس ایسا نہیں دیکھا جو ہاتھ سے کام کرتا. اب یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ایگزامپل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے پیارے نبی، پروفیٹ آف اللہ، انہوں نے خود عمل کر کے بتایا. ان کی رسی نقل و حرکت کو لے کر ماشاءاللہ ہمارے حافظ ناظم صاحب بھی، مولانا اقبال صاحب بھی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ہم بھی ہمارا بھی کام ہے، ہمارا بھی کرتویہ ہے. ٹیچرز جو ہم کو پڑھاتے ہیں اس کے نوٹس برابر پڑھتے رہیں. 3 چیزیں ہیں، یہ بات بول کر آپ کو ختم کرنی ہے مجھے بات، کہ سب سے پہلے ریڈنگ، پڑھنا، اور دوسری چیز اس کو سمجھنا. قرآن میں الفاظوں کا رٹ لینا نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. دنیا کی بھی کتاب ہے، سائنس کی بھی کتاب ہے، میتھس کی بھی کتاب ہے، پہلے اس کو پڑھنا اور پھر اس کو سمجھ کے پھر بعد میں اس کو پیج پر اپنے ہاتھ سے لکھنا، اور پھر ایگزام میں اس پر عمل کرنا، امپلیمنٹ کرنا. اس کو کریں گے بھائی صاحب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے. یہ بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.